السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے ہم لوگ بھی ٹھیک ہیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی آج مرچوں کو اپنی جو کافی دن سے رکھی تھی، صفائی نہیں ہوئی تھی، اور ٹماٹر بھی ان کو صاف کری تھی۔ یہ تو قصہ چھوڑ دیں، یہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آج ایک میں مزے کا قصہ سناتی ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ کل کی ولاگ میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم غلط شادی حال میں چلے گئے تھے، وہ مزیدار قصہ سناتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں کارڈ 1 مہینے پہلے انہوں نے دے دیا تھا، تو اب وہ جناب کارڈ ہم بھول گئے دوبارہ اس کو پڑھنا۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ جس شادی حال میں ہم لوگ چلے گئے تھے اس کا ذہن میں تھا، اور اس رات کی شادی کا تھا۔ تو ہم لوگ جو رات کی شادی میں گئے ہیں، ہم نے وہی تیاری رکھی ہوئی تھی۔ دوپہر میں ہم نے کھانا بنا لیا کہ رات کو وہاں شادی میں جانا ہے۔ لیکن جناب جب 1 بجا تو میرے میاں صاحب کا فون آیا کہ وہ تو دوست کہہ رہے ہیں کہ شادی تو دوپہر کی ہے، 1 سے 2 بجے کا ٹائم ہے۔ اب بھاگتے دوڑتے ہم لوگ تیار ہوئے کسی طرح سے بھی، اور میں نے تو میک اپ بھی نہیں کیا بالکل بھی، اور جلدی جلدی بس صرف کپڑے بدلے، لپسٹک لگائی اور بال بنا کے، اور میں تو تیار ہو گئی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے اسی طرح سے صحیح۔ پھر وہاں گئے تو نا شادی حال ہم لوگ جس کا سمجھ رہے تھے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب جناب کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اب ہم وہاں پر ہمیں کوئی جاننے والا نظر نہ آئے۔ ایک سے پوچھا، ہم نے کہا کہ بھابھی فلاں بھابھی نہیں نظر آ رہی جن کے بیٹے کا ولیمہ تھا؟ کہتی ہیں میں ابھی آئی ہوں، مجھے نہیں پتہ۔ اب ہم بیٹھے رہے، میاں صاحب کا فون آیا کہ یہ تو غلط شادی حال میں ہم بیٹھ گئے ہیں، یہ شادی حال نہیں ہے، تو دوسرا ساتھ والا ہے۔ نکلے ہیں وہاں سے، وہ جہاں پر کرتے ہیں ویلکم مہمانوں کو، وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ کہتے جی آپ پیچھے، لیڈیز کا پیچھے، آپ اس طرف جائیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم لوگ غلط شادی حال میں آ گئے تھے اس لیے گئے تھے۔ اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے۔ وہاں گئے، وہاں اتنا رش تھا کہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، اتنے لوگ تھے، اور دیر سے آنے کی وجہ سے ہمیں کھانا بھی صحیح نہیں ملا۔ تو بس جو کہتے ہیں نا بچا کچا کھانا، وہ ہمیں ملا، اور ہم جناب کیا کہتے ہیں بس لیٹ جانے کا سزا ہمیں ملی کہ جگہ بھی نہیں ملی۔ ہم کھڑے 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 تھک گئے۔ وہاں شادی حال میں اتنا اچھا انتظام تھا جہاں ہم چھوڑ کے آئے۔ اب ہم سب لوگ ہنس رہے تھے کہ کاش اس کو نہ چھوڑ کے آتے، وہیں پہ بیٹھے رہتے۔ تو خیر کھانا تو خیر ہمیں ملا، لیکن کچھ چیزیں ملیں کچھ نہیں ملیں۔ بہرحال جو نصیب میں تھا وہ ہمیں مل گیا، لیکن ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں ہنسی بھی خوب آئی، اور سب ہم پر حیران ہو رہے تھے کہ تم لوگوں نے ابھی تک کارڈ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہم لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کارڈ 1 مہینہ پہلے آ گیا تھا، بھول گئے تھے کہ کیا کہاں کدھر، جو ذہن میں تھا وہی رہا۔ تو جناب اب یہ جو میں دکھا رہی ہوں یہ میرے ہفتہ وار کیا کہتے ہیں صفائی ہے، اور اس میں میں نے فریج کی صفائی کی، کافی گندا ہو رہا تھا۔ تو یہ ہفتہ وار صفائی ذرا ہلکی پھلکی ہوتی ہے، بس جو گندا ہوتا ہے اس کی نیٹ کر دی جاتی ہے، نیٹ کر دیا جاتا ہے اسے۔ اور یہ پھر میں نے سوچا کہ اب اس کی فریج کی صفائی کی ہے تو کیوں نہ میں گھر اس کی کچن کی بھی صفائی کر لوں، کیونکہ زیادہ دن ہو جائیں تو ہاتھ نہ لگاؤ تو یہ بھی گندا نظر آتا ہے بہت زیادہ۔ تو پھر ہم نے کیا کہتے ہیں میں نے ان سب چیزوں کو صاف کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے اس کی یہاں کی صفائی شروع کی، جو میرے یہ میرا ہے اس کا، دیکھیں مومو پھر بھول گئی ہے، ہمارا چوپر ہے، اور یہ آٹا گوندنے والی مشین ہے ہماری، اور ساتھ ہمارا جوسر بلینڈر ہے، اور دوسرا ایک اور بلیک کلر کا جو ہے اس میں ہم مسالہ پیستے ہیں۔ تو یہ جو ملک شیک بناتے ہیں اس میں وائٹ والے میں بناتے ہیں، اور اس میں ہم کچھ ایسا مسالہ نہیں پیستے۔ یہ حال ہل نہیں رہی تھی، بڑا مشکل سے میں نے بڑی کوشش کی، جب نہیں ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے ہیں، تو ہم نے کہا چلو رہنے دیں، جہاں پر ہے وہیں پر رہنے دیں، بس اوپر سے صفائی کر دیتے ہیں۔ تو پھر ان باقی چیزوں کی صفائی کر کے میں نے یہاں رکھ دیا تھا۔ تو تھکن تو بہت ہو جاتی ہے ان سب کاموں میں، لیکن جس وقت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت لگن لگی ہوتی ہے کہ یہ بھی صاف کر دیتے ہیں، پھر یہ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ تو جناب اب ہم نے ان کی صفائی کی تھی، یہ بہت گندا ہو گیا تھا، دیکھیں
یہ نا میرا بچھانے کا مقصد یہی تھا کہ پہلے ایک دفعہ یہ ڈائریکٹ میں نے رکھ دیا تھا تو ساری خراب ہو گئی تھی، مجھے دھونی پڑی تھی، اور یہ ان میں ریخوں میں چلی جاتی ہے تو صاف نہیں ہوتی. اب اسے ہم ضائع کر دیں گے. یہاں ایک اور لگائیں گے تاکہ صاف ستھرا لگے، کیونکہ جب کچن کی صفائی کرو تو پھر مکمل طور پہ کرنی چاہیے کہ تاکہ پتہ بھی چلے کہ یہ نیٹ ہے. یہ میں لاہور سے لے کے آئی تھی چھوٹے چھوٹے کلپس بنانے کے لیے، تو میں نے یہ سارے سیٹ کر کے رکھ دیے. اور جناب ساتھ میں میرے پاس یہ ایک کیا کہتی ہیں آئی تھی، یہ اصل میں ہے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے، تو جو بھی کہتے ہیں اس کو میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیا کہتے ہیں. یہ اصل میں بلیک کلر کی ہے چھلی، تو مجھے اچھی لگی تو میں نے یہاں سیٹ کر دی اس کو. تو میں اسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اس کو دکھا رہی تھی، رکھ دیا تھا اس کو. پھر باری آئی میرے اس کی کوکنگ اس کی اوون کی، اس کی صفائی کی. اور پھر جب اندر سے دیکھا تو یہ بہت گندا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ اس کی بھی صفائی کر دی جائے. لیکن جب باہر نکالا تو پتہ چلا یہ تو بہت زیادہ گندا ہو رہا ہے. تو بچے جب استعمال کرتے ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. رات کو اٹھتے ہیں اور جو چیز نظر آتی ہے اس کو گرم کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اگر جو نہ کچھ ملے تو پھر خود بنانے کھڑے ہو جاتے ہیں. انڈے، رات کی روٹی ہے تو اس کو سیک لیا گھی لگا کے. تو یہ سب کام کرتے ہیں بچے. تو میں نے پھر اس کو اچھی طرح سے سارا صاف کیا، اور یہ شیشہ بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے، بلکہ دیکھیں گے آپ ایک طرف سے کونا میرا اس کا ٹوٹ بھی گیا ہے. تو میں تب سے بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ٹوٹ جائے. اگر جو ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور یہ میں نے اس کا سپرے اس کے اندر کیا تھا. اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے صفائی ہے، جو چیز بھی چکناہٹ ہے وہ بہت جلدی اتر جاتی ہے. اور اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے کہ آپ کو صاف کرنے کے بعد اگر کسی اور چیز کے ساتھ صاف کرو تو عجیب سی گندی سی اسمیل آتی ہے، لیکن اس کی اسمیل نہیں آتی. بعد میں بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس میں سے. تو یہ میں نے سارا اچھی طرح سے اندر باہر سے صاف کیا اس کو، اور صاف کر کے اسے سارا اس کی چکناہٹ کو کیا صاف. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کتنا نیٹ اور کلین ہو گیا ہے. پھر میں نے اس میں یہ وہ رکھی اس کی جو پھرکی سی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، یہ رکھا. اور یہ شیشہ اس کا رکھ کے تو پلیٹ شیشے والی رکھ کے اس کو بالکل ریڈی کر دیا. اب یہ میرا بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا. اور پھر باری آئی اس کے نیچے کی اور سائڈوں کی صفائی کی. وہ بھی میں نے کیا، پہلے کے خشک کپڑے گیلا کپڑا مارا، پھر اس کے بعد میں نے خشک کپڑے سے کیا کہتے ہیں اس کی صفائی کی. اور یہ دیکھیں یہ اصل ہے اس کے دانے. اور اب اس کی میرا یہ چھری سٹینڈ ہے، میں نے اس کی صفائی کی اچھی طرح سے. یہ میرا نا ایک طرح سے وہ بھی ہے کیمرہ رکھنے کا سٹینڈ بھی. جب مجھے دوسرے سٹینڈ نہ کام دے رہے ہوں تو پھر میں اس کو استعمال کرتی ہوں. اور پھر اب یہ نمک دانیوں کی باری آئی. ان کی دیکھیں تھوڑے سے دن آپ نہ دیکھیں نہ کریں تو بہت گندا ہو جاتا ہے. تو یہ پھر اب میں نے ہر سب چیز یہاں سے ہٹا کے اس کی اچھی طرح سے صفائی کی. اور یہ میرے ابھی گھی باقی تھا تو میں ان کی صفائی اندر تک تو نہیں کر سکتی تھی. میں نے کوشش کی تھی، آگے میں دکھاؤں گی بھی آپ کو کہ میں نے ان کی باہر سے صفائی کی تھی اپنے کوکنگ آئل جار کی جگ کی اور یہ گھی والے جگ کی. اب یہ میں نے سارے برتن اٹھا کے باہر رکھے، اور اب میری باری تھی اس جگہ کی صفائی کرنے کی. میرے یہ 2 سٹینڈ ہیں مرچوں کے مسالوں کے. ایک میں یہ سارا روزمرہ کا ہے اور ایک میں میرے کبھی کبھار کے ہیں. اور یہ میرا اس کے باسکٹ جو میں نے ہاف کروائی تھی، اس میں بھی میں نے یہ لے کے آئی تھی گلدان وغیرہ جو میں جب کرتی ہوں کلپ وغیرہ بناتی ہوں تو وہ رکھتی ہوں. اور یہ نمک دانی ہے میری، اس کو صاف کر کے رکھا. اور اب میں یہ جو میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ میں نے باہر سے اس کو صاف کیا اور نیٹ اور کلین کیا اور اس کی پلیٹ کو دھو کے خشک کر کے پھر میں نے یہ اس کی جگہ پر اسے رکھا. اور اب باری تھی آخر میں سنک کی. اس کی صفائی کی میں نے بہت اچھی طرح سے رگڑا، اور میں نے وہی والا سپرے یہاں پر بھی کیا تھا
تو اور اب یہ دیکھیں میرا کتنا زبردست لگ رہا ہے مجھے یقین ہے آپ کو میرا یہ ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا. پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور سبسکرائب کریں. اچھے اچھے کمنٹس کریں. اللہ حافظ.